عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حصہ نظم کی چھٹی نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے آدمی، اور اسے سید ضمیر جعفری نے لکھا ہے۔ اس لیکچر میں ہم اس نظم کے 2 اشعار کی تشریح پڑھیں گے، لیکن تشریح سے پہلے میں ایک مختصر سا تعارف شاعر کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سید ضمیر جعفری 1918 عیسوی کو ضلع جہلم میں اپنے آبائی چک عبد الخالق میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ضمیر حسین شاہ تھا۔ اسکول کے زمانے سے ہی اشعار کہنے شروع کیے، اپنی تعلیم مکمل کی اور فوج میں ملازمت شروع کی۔ سید ضمیر جعفری فوجی ادیبوں کے اس قافلے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے اردو ادب کو شفیق الرحمن اور کرنل محمد خان جیسے مزاح نگار دیے۔ سید ضمیر جعفری نے سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں قسم کی شاعری کی، لیکن ان کی شہرت کی وجہ جو ہے وہ مزاح بنا۔ ان کی مزاحیہ شاعری میں طنز کی تلخی کم اور مزاح کی شگفتگی زیادہ ہے۔ وہ خالص مزاح کو پیش کرنے میں بھی بہت مہارت رکھتے ہیں، اور معاشرتی ناہمواریوں پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو اس نظم کا سب سے پہلا شعر: تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی۔ تو سب سے پہلے الفاظ کے معنی۔ زر کے معنی ہوتے ہیں سونا یا مال و دولت، اور قصر کا مطلب ہے، مفہوم ہے محل یا عالیشان مکانات۔ سید ضمیر جعفری اردو ادب میں مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ زیر تشریح نظم میں انہوں نے طنز و مزاح کے پیرائے میں معاشرے کی بگڑتی ہوئی اقدار پر روشنی ڈالی ہے۔ اس شعر میں سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ ایک وہ دور تھا کہ جب انسانیت کا معیار اس کا علم و فضل ہوا کرتا تھا۔ لوگ کسی شخص کے علم اور مطالعے سے متاثر ہوتے تھے اور اس کے دل میں موجود انسانیت کا درد لوگوں کو متاثر کرتا تھا۔ گویا ایک عالم، فاضل، اعلیٰ اخلاق کا مالک اور خلق خدا کے لیے رحم دلی اور ہمدردی کے جذبات رکھنے والا زمانے میں معزز یعنی عزت کے قابل تصور کیا جاتا تھا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ چونکہ قدیم زمانے میں شرف انسانیت کا معیار علم و فضل، شرافت، خدمت خلق اور اعلیٰ اخلاق ہوا کرتے تھے، اس لیے لوگ اپنی تمام تر صلاحیتیں ان میں درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے بروئے کار لاتے تھے، اور علم کے حصول کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علم اور عمدہ اخلاق ہی انسان کا حقیقی زیور ہوتے ہیں۔ اور پھر صاحب علم کی لوگ دل سے قدر بھی کرتے تھے، معاشرے میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جس کے دل میں بنی نوع انسان کے لیے درد، ہمدردی، خلوص اور محبت کے بے لوث جذبات ہوتے تھے، اس میں نیکی اور تقوی جیسی اعلیٰ خوبیاں موجود ہوتی تھیں۔ قدیم دور دراصل روحانی اقدار کا دور تھا، اس لیے عزت و احترام کا معیار انسان کا علم و فضل اور اس کا کردار اور اس کا اچھا اخلاق تصور کیا جاتا تھا،
اور جس میں یہ تمام خوبیاں موجود ہوتی تھیں اسے اپنے معاشرے اور قبیلے میں عزت اور پذیرائی ملتی تھی۔ مگر موجودہ دور میں، عصر حاضر میں، موجودہ زمانے میں تمام اعلیٰ اقدار کو ٹھکرا دیا گیا ہے۔ علم، اچھے اخلاق اور پیار و خلوص کی بجائے عزت و شرافت کا معیار دولت کو بنا دیا گیا ہے۔ ہر کسی کے پیش نظر دولت کا حصول اور دولت کے ذریعے سے زندگی کی سہولتوں کو حاصل کرنا ہے، اور معاشرے میں کسی بھی آدمی کے مقام کا اندازہ اس کی دولت، اس کے بینک بیلنس، اس کی کاروں اور کوٹھیوں سے لگایا جاتا ہے۔ جس کے پاس یہ مادی اشیاء جس قدر زیادہ ہوتی ہیں وہ اتنا ہی قابل عزت اور بڑا سمجھا جاتا ہے، گویا دولت سے عزت اور بڑائی کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے دوسرے شعر کی طرف۔ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کمیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی۔ کل بلاتی بستیاں سے مراد گنجان آباد بستیاں، یعنی جہاں بہت زیادہ آبادی ہو، بہت زیادہ لوگ بستے ہوں۔ کم یاب کا مطلب نادر، بہت کم ملنے والا، اور بسیار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کا بے پناہ ہجوم ہے، بستیوں کی بستیاں آبادی کی کثرت سے بھری پڑی ہیں، سڑکوں، بازاروں، تعلیمی اداروں میں، ہسپتالوں میں، حتیٰ کہ جہاں بھی چلے جائیں آدمی ہی آدمی نظر آتے ہیں۔ ایک ہجوم ہے جو ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ بستیوں اور شہروں میں آبادی کی کثرت سے گھروں کی کمی ہو گئی ہے، لوگ تنگ و تاریک مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں، بے پناہ مسائل جنم لے رہے ہیں، بیکاری اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ بے موت مر رہے ہیں، مہنگائی اور مالی وسائل کی وجہ سے لوگ فاقوں پر مجبور ہیں۔ دیکھنے میں آدمی تو بہت دکھائی دیتے ہیں، مگر اتنے لوگوں کے باوجود کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے انسان کہا جا سکے۔ ایک شاعر نے اسی بات کو اس طرح کہا کہ اب کہاں انسان جنہیں انسان کہیں، اب کہاں انسان جنہیں انسان کہیں، چلتی پھرتی دیکھ لو پرچھائیاں۔ اسی بات کو ایک شاعر نے اس طرح کہا کہ شہر لگتا ہے بیابان مجھے، شہر لگتا ہے بیابان مجھے، کہیں ملتا نہیں انسان مجھے۔ تو انسان کمیاب ہو چکا ہے، نایاب ہو چکا ہے۔ دراصل روپے پیسے کی ہوس اور لالچ نے انسان کو اس کے مقصد تخلیق سے غافل کر دیا ہے۔ وہ اپنے زندگی کے اولین مقصد کو بھلا کر حسد، بغض، کینہ، نفرت اور دشمنی جیسی برائیوں کا شکار ہو کر اپنا مقام کھو بیٹھا ہے۔ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی انسانیت کے اوصاف سے خالی ہے، یعنی انسان کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ اس کے اندر کمیاب ہو گئی ہیں، یعنی معدوم ہو گئی ہیں، سرے سے ہیں ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کے اگلے 2 اشعار پڑھیں گے۔